بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو آپا کہتی ہیں جمیلہ اب کینچوے کی طرح کبھی آگے کبھی پیچھے سوچنے لگی تھی۔ کبھی دل میں خیال اٹھتا کہ بیجی کو ان کے کیے کی سزا کیوں نہ ملی، اللہ آخری لمحے تک ان پر کیوں مہربان رہا۔ پھر اس خیال پر گہرا پچھتاوا اٹھتا کہ میں بھی کیسی اولاد ہوں، اپنی ماں کے لیے میرے دل میں کیسے برے برے خیال اٹھتے ہیں، میں ان کی سزا کے لیے کیسا الٹا ارمان رکھتی ہوں۔ ایسے میں جمیلہ احساس جرم تلے پستی، اپنے سے جھگڑتی اور پھر جھلا جل فرافر آنسو اس کی گالوں پر پھیلتے۔ بہت سال سے دولت کی ریل پیل نے اس کے مسائل آسان کر دیے تھے اور آنسو وافر تعداد میں یوں نہ بہتے تھے، لیکن بیجی کو معاف نہ کر سکنے پر اس کے دل میں اپنے ہی خلاف غم و غصے کی جو کیفیت اٹھتی، اس پر بھی اسے اختیار نہ تھا۔ ایسے میں اپنے آپ کو کوستی، ماں جی پر ترس کھاتی تو بے تحاشا آنسو فرش پر گرنے لگتے۔ احساس جرم فتنہ پرور اسے پیسنے لگتا، تب بھی سنگ مرمر کے چکنے فرش پر جا بجا جمیلہ کے آنسو بوند بوند پھیلے تھے۔ شاہد دفتر جانے لگا تو ڈریسنگ ٹیبل کے قریب بریف کیس رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، یہ فرش پر پانی کے قطرے کیسے ہیں جمیلہ؟ جمیلہ 3 جوان بچوں کی ماں چپ چاپ پلنگ پر لیٹی رہی۔ برسوں سے وہ ناشتے کی میز پر نہ جاتی تھی۔ شاہد کب اور کیسے تیار ہو کر آفس جاتا اس کی اسے خبر نہ تھی۔ اپنے پیارے ملازموں سے کہے جب پانی اندر لائیں تو احتیاط برتیں، فرش کی ساری خوبصورتی ذرا سی گرد تھوڑے سے پانی سے برباد ہو جاتی ہے۔ شاہد کے نتنے پھڑپڑائے، وہ خشکی باز نہیں تھا، لیکن ذرا سی کشیدگی میں اس کے نتنے نمونیا کے مریض کی طرح لرزنے لگتے۔ اس نے بریف کیس اٹھایا اور روکھا سا بغیر سلام دعا کے رخصت ہو گیا۔ اصل میں شاہد کا مسئلہ بھی سنگ مرمر پر پانی کے چھینٹوں کا نہیں تھا، وہ بھی اپنی تجویزوں کے گرداب میں گھمن گھیری کھا رہا تھا۔ اس کا بزنس ایک عرصے سے کامیابی کی رکاب پکڑ کر سرپٹ بھاگتا رہا۔ وہ ایک فیکٹری سے دوسری کی جانب بڑے حوصلے اور ثابت قدمی سے بڑھا۔ جاپان اور جرمنی کی کئی فرموں سے اس کا بزنس چل رہا تھا۔ اس وقت اس کی 12 فیکٹریاں اور کئی پلازے تعمیر ہو چکے تھے۔ پھر وہ اسٹاک ایکسچینج کا ممبر بھی تھا۔ وہاں کی آمدنی بے تحاشا تھی۔ CNN پر وہ کئی بار بزنس نیوز کا حصہ بن چکا تھا۔ جمیلہ ہر طرح سے اس کی نصف بہتر تھی۔ جو ہی فیشن کروٹ لیتا، وہ کاروباری طبقے میں سب سے پہلے رہن سہن اور آرائش بدل کر صف اول میں آ جاتی۔ سال بھر پہلے جب جمیلہ نے چپس کے پختہ فرش توڑوا کے سارے گھر میں اطالوی سنگ مرمر لگوایا تو شاہد کا ملٹی نیشنل بزنس ٹھیک ٹھاک تھا۔ سنگ مرمر بچھانے کی بظاہر وجہ یہ تھی کہ صاف ستھرے فرش پولوشن فری ہوتے ہیں، جبکہ قالینوں سے ڈھکے فرشوں سے بر اٹھتی ہے جو بالکل ہائیجینک نہیں۔ درپردہ وجہ سٹیٹس تھی۔ جمیلہ اپنے شوہر کی حیثیت کا خوب خیال رکھتی تھی۔ سارے فرش لگ چکنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ایرانی، پاکستانی، چینی قالین کمروں میں بچھائے گئے۔ کرسٹل کے چھوٹے بڑے ڈیکوریشن پیس اٹھا دیے گئے۔ پیتل اور کانسی کے پرانے برتن، لکڑی کی چترالی بینچیں، سندھ کی رلی، بلوچستان کی شیشے جڑاؤ چادریں، کافرستان کے دروازے جا بجا سجائے گئے۔ گھر کو محل کی طرح نوادرات کی مدد کے ساتھ نئے اور پرانے کے امتزاج سے میوزیم کی طرح پرہول بنایا گیا، جہاں پہنچ کر زائرین کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کرسٹل اور چپس کا عہد گزر گیا، لیکن جمیلہ اور اس کے کامیاب شوہر کو علم نہ تھا کہ انسان بھی کبھی کبھی وقت گزرنے پر ان فیشن نہیں رہ سکتا۔ اس کی کامیابی کا عہد بھی گزر جاتا ہے۔ جب جمیلہ کا گھر میوزیم بن گیا تو پتہ نہیں کیوں اور کیسے شاہد کے حالات نے بھی پلٹا کھایا۔ وہ اپنے میوزیم سے محل میں کسی گزرے عہد کا فرعون نظر آنے لگا۔ پہلے لپو کمپنی نے اس کے کاروبار سے سارا اثاثہ نکال لیا، پھر جرمنی کے طاقتور تاجر ہول برگ سے جھگڑا ہوا۔ تقریباً 10 ملین کا سالانہ کاروبار چل رہا تھا۔ اب اسی قدر رقم آپس کے مقدمے میں صرف ہونے لگی۔ بارشوں کے تسلسل نے گلبرگ والے پلازے کی کمر توڑ دی۔ ایک روز چوتھی منزل کی چھت رات کے پچھلے پہر جواب دے گئی۔ سارا پلازہ اپنے وزن سے چور چور ہو گیا۔ دکانداروں نے چھوٹے موٹے مقدمے تو کھڑے کیے ہی تھے۔ شاہد کا کروڑوں کا سامان جو تہہ خانے میں دھرا تھا ملبہ بن گیا۔ شاہد ساری عمر کامیابی کا لاکٹ سجائے پھرتا رہا۔ پے در پے کامیابیوں نے اپنی قوت پر اعتماد کرنا سکھایا تھا۔ ہر تجویز کارآمد، پلاننگ بے مثل، ہائر اینڈ فائر کی پالیسی درست۔ مایا داس کی طرح وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا سونا بن جاتی۔
سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ ناکامی کی چیونٹی کہاں سے ہاتھی کی سونڈ میں داخل ہوئی۔ اسے ابہرا پر گرنے والی کنکریوں کے سرچشمے کی تلاش تھی۔ ساری کاروباری برادری کا خیال تھا کہ معاشی معاملات میں مارکیٹ کی سمجھ، پیسہ انویسٹ کرنے اور بیچنے خریدنے میں شاہد کی چھٹی حص اور اس کی فراست کا کوئی مد مقابل نہیں۔ مدھم رنگ اوز، پڑھائی درمیانے قد کا شاہد خود اپنے آپ کو جینیس سمجھتا تھا۔ اسے اپنے تجربے پر بڑا مان تھا۔ بظاہر اس کی گفتگو میں حلم اور انکساری تھی، لیکن درپردہ وہ شیخی باز، متکبر اور خود بین تھا۔ اس کی کامیابی نے اس کی انا کا پودا بہت پھلدار کر دیا تھا، اور چھوٹی نارنگیوں کے پیڑ کی طرح اس کی ساری گفتگو میں سے لدی تھی۔ جب بھی وہ بات کرتا، کوئی جملہ کسی اور سے متعلق نہ ہوتا۔ میرا تجربہ، میرا فیلڈ ورک، میری پلاننگ، میری چھٹی حص، وہ اونچی آواز میں بولتا، نہ زیادہ گفتگو کرنے کا عادی تھا۔ جس روز نسبت روڈ کے پیٹرول پمپ میں آگ لگی، شاہد بہت اداس تھا۔ اسی روز ہول برگ 10 بلین کا مقدمہ جیت گیا۔ تینوں بچوں نے بھی لندن سے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس دن شاہد کی انا کا غبارہ بری طرح پنکچر ہوا۔ اس نے مین ہال میں صوفے کے پاس فرش پر بریف کیس رکھ دیا اور اطالوی صوفے پر سر ٹیک کر خالی ذہن ہونے کی کوشش کی۔ جمیلہ اس پراعتماد شخص کو یوں دیکھنے کی عادی نہ تھی۔ کیا ہوا شاہد؟ کچھ نہیں، بس۔ شاہد برسوں کے بعد رونا چاہتا تھا۔ ایک اور نقصان، وہ منمنایا۔ پھر بھی کچھ تو بتائیں۔ جمیلہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ برسوں کی کامیابی نے ان میں ایسی یکبستہ دوری پیدا کر دی تھی کہ وہ شاہد کا ہاتھ نہ پکڑ سکی۔ نسبت روڈ والے پیٹرول پمپ میں آگ لگ گئی۔ وہ جمیلہ کے اس قدر قریب نہ تھا کہ اسے ہول برگ والے مقدمے کا بتا سکتا۔ جمیلہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ابھی دوپہر کی ڈاک سے بچوں کا خط اسے ملا تھا، اور وہی دھکا اس کے لیے کافی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بچوں والی بات شاہد کو معلوم نہیں، حالانکہ بچے فون پر ابو سے بات کر چکے تھے کہ وہ واپس آنا نہیں چاہتے۔ وہ گمسم شاہد کے پاس بیٹھی رہی۔ ان دونوں کے درمیان ایسی برف لگی حدود قائم ہو چکی تھی کہ کسی بے ساختگی، منمانی کی گنجائش نہ تھی۔ خاموشی کا لمحہ صدیاں بن کر گزرا۔ جس نے پہلے دیا شاہد وہ پھر دے گا۔ وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ شاہد سارے کا سارا تڑپ گیا۔ تم ہر بات میں اپنے اللہ کو بیچ میں نہ لایا کرو، یہ مولوی بننا چھوڑ دو۔ جمیلہ یہ سب طفل تسلی ہے۔ اس کامیاب تائکون کی ناکامی جمیلہ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اسے اس گھڑی لندن والے بچے بھول گئے۔ اس کا جی چاہا کہ شاہد کو گلے سے لگا لے، لیکن شاہد کی سطح کے آدمی کو کسی معمولی تنگزیست کی طرح تسلی نصیحت نہیں کی جا سکتی۔ شاہد جس طرح کامیابی میں بے عدیل تھا، ویسے ہی اب ناکامی میں کلی طور پر تن تنہا تھا۔ لیکن جمیلہ پر نہ جانے کیا گزری۔ اس وقت اس نے احمقانہ غلطی کی، اور شاہد کا غم غلط کرنے اور اس کا دھیان بٹانے کی خاطر اس کے منہ سے نکلا، شاہد رزق اور عزت کا وہی ضامن ہے۔ رزق میں بڑھوتری ہو کہ گھاٹا، سب اس کی طرف سے ہے۔ ہم کمزور گوشت پوشت سے بنے لوگ اتنا وزن کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس کی پناہ لو، شاہد اس پر وزن ڈالو۔ شاہد بھڑک کر اٹھ بیٹھا۔ تم ایسی باتیں کر سکتی ہو جمیلہ، کیونکہ تم نے محنت نہیں کی۔ تم نے میری محنت کا ثمر کھایا ہے۔ میں اپنی ساری محنت، تجویز، ہمت کو کیسے بھول جاؤں؟ یہاں تک پہنچنے میں مجھے جو کچھ برداشت کرنا پڑا، جو مشکلات، ذلتیں، گھٹنائیاں میں نے برداشت کیں، میری انتھک کوشش، وہ سب عکارت گئی۔ جمیلہ عام طور پر گفتگو کو مناظرے میں بدلنے سے پہلے خاموش ہو جایا کرتی تھی، پر اچانک اس کے منہ سے نکلا، کوئی شخص از خود نہ تجویز کر سکتا ہے نہ کوشش۔ تمہارے پلان، تمہاری کوشش، تجویز اللہ کی عطا تھی۔ اس نے چاہا تو تمہیں کام کی توفیق ملی، نہ چاہتا تو یکدم شاہد کا چہرہ دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ مجھے فلسفہ نہیں چاہیے، مجھے کسی مولانا صاحب کا دینی لیکچر بھی درکار نہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، میں ہی کیوں؟ اتنی شکست، تباہی اور ناکامی کے لیے صرف مجھے کیوں چنا گیا؟ جمیلہ کم گو تھی۔ اس کے حسن نے عموماً اسے بڑی مراعات، بغیر جھگڑے بہم پہنچائی تھیں۔ وہ تند آواز میں بولی، شاہد، جو لوگ اپنے ہر عمل کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، وہی یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میں ہی کیوں؟ جہاں کامیابی کا صحرا اپنے سر اور ناکامی کا الزام دوسروں پر ہو، وہاں میں ہی کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ ہم لوگ انا کے مارے شیخی خورے۔ ہمیں تو کوئی بڑا قربانی کا بکرا چاہیے، بڑی کھونٹی جس پر ہم اپنی ناکامی کا بھاری اوور کوٹ ٹانگ سکیں۔ اس قدر مضبوط نہ بنو شاہد،
وہی دولت دیتا ہے، وہی عزت عطا کرتا ہے۔ تم اپنے اعمال کا بد نصیبی کا بوجھ اس پر ڈال کر تو دیکھو، یہ فیز نکل جائے گا، یہ برا وقت ختم ہو جائے گا۔ ہماری کوشش ضمنی ہے، وہ پھر توفیق دے گا، بڑی ریل پیل ہوگی۔ کھلے پیانوں کے سروں پر شاہد نے زور سے مکہ مارا، بڑے دھماکہ خیز سروں نے سارا گھر بھر دیا۔ وہ تمہارا خدا پلازے بنانے آیا تھا، اسٹاک ایکسچینج پر وہ کام کرتا ہے، رات دن فیکٹریاں تمہارا رب چلاتا ہے، وہ بال سفید کرتا ہے اپنے سوچ سوچ کر۔ ٹھیک ہے، گفتگو میں سارا کریڈٹ میں تمہارے خدا ہی کو دیتا ہوں، لیکن ڈونٹ فرگیٹ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے۔ شاہد نے منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ جمیلہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی۔ اس کے دل میں شاہد کے حصے کی معافیاں بھی گڑ گڑانے لگیں۔ اللہ جی، یہ ناکامی کی آخری چٹان پر کھڑا ہے، اسے اس دیوانگی کی سزا نہ دینا۔ پروردگار، یہ سزا کا مستحق بھی ہو تو اسے اللہ میاں جی صرف معاف ہی نہ کرنا بلکہ جزا دینا، اس کے دن پھیر دینا۔ اس کی تجویزوں نے، اس کی محنت نے اسے چھوٹا سا فرعون بنا دیا ہے جو ہر کامیابی کو اپنے سر سے منسوب کرتا ہے۔ میرے مولا، اس جینیس کو فرعون ہونے کی سزا نہ دینا، اسے ناکامی کے دریا میں ڈبو نہ دینا۔ میرے آقا۔ اس روز کے مناظر نے جمیلہ اور شاہد کے فاصلے کچھ اور بڑھا دیے۔ دونوں سوشل فنکشنوں پر پاس پاس اور تنہائی میں ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے۔ شاہد نے ایک بڑا سہارا ٹھکرا کر اور سارے الزامات اپنے سر لے کر اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا۔ کسی وقت میں نے کون سی غلطی کی، کہاں چوک ہوئی، کون سے فیصلے غلط کیے۔ وہ ایک بار پھر اپنی انا کے چھلاوے کے آگے احساس جرم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ ناکامی سے دوچار ہو کر وہ اپنے رب سے ناراض ہو گیا۔ لاڈلے بیٹے کی طرح اپنی منمانی کرتے رہنے کے بعد اس کا یہ خوف بھی جاتا رہا کہ اسے آنکھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جمیلہ کو پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ اولاد نافرمان بھی ہو اور ناشکر گزار بھی، لیکن دنیاوی والدین کی طرح اللہ اپنی مخلوق کو کبھی آنکھ نہیں کرتا۔ جمیلہ اور شاہد جب بیڈ روم میں اکیلے ہوتے تو ان کی خاموشی کے لاکر ہمیشہ دو کنجیوں سے کھلتے، ایک ساتھی کی رضامندی، دوسری اپنی منشا۔ ان دو چابیوں نے خاموشی کے لمحے بڑے لمبے کر دیے تھے۔ خاموشی کے زحمتی وقفے سے نبرد آزما ہو کر ایک دن شاہد بولا، اسٹاک ایکسچینج کا حکومت نے بھٹا بٹھا دیا، جو شیئر 100 کا تھا اب 10 پر ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ کینیڈا کی امیگریشن لے لوں، اب یہاں ساکھ بحال نہیں ہوگی۔ جمیلہ، بیٹیاں لندن میں بیاہی گئیں، بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے۔ آپ کینیڈا چلے ہیں، آپ کو جانا ہی ہے تو لندن چلے جائیں۔ لندن تو ایسی کساد بازاری میں جا رہا ہے کہ اللہ بچائے۔ تم میرا ساتھ نہ دینا چاہو تو نہ سہی، میری تو قسمت ساتھ چھوڑ گئی، تم کس شمار میں۔ ہمیں ابھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں شاہد، گاڑیاں، کوٹھی، پیسے کی ریل پیل، اس بڑھاپے میں ہم کیوں جلا وطن ہوں۔ اللہ میاں سب ٹھیک کر دے گا شاہد۔ وہ اس خیر خواہی سے بھڑک گیا۔ مہربانی فرما کر آپ اللہ میاں کی سفارش نہ کریں۔ آپ کا اللہ میاں کبھی آدمی تو رہا نہیں کہ وہ جان سکے جب انسان اپنے ہم چشموں میں ذلیل ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو تھانے دار کے حواری بھی ہوں اور جیل بھی بھگتیں، شادی بھی تیلی سے کریں اور کھائیں بھی سوکھی، پیارے بھی ہوں اللہ کے اور ذلت بھی سہیں۔ نو تھینک یو، نو تھینک یو۔ میں ایسے محبوب سے تنہا ہی بھلا، میں دوستی میں آزمائش کا قائل نہیں۔ میں اگر کامیابی میں تنہا تھا تو ناکامی میں بھی اکیلا رہوں گا۔ پتہ نہیں یہ ڈھٹائی تھی کہ برسوں کی رفاقت۔ جمیلہ نے جرأت کر کے کہا، شاہد، ہر معاملے میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تمہیں بتانے کی تو ضرورت نہیں، لیکن شاید اب بات کا اعادہ کرنے سے کچھ فرق پڑ جائے۔ بھلا روز ازل کیا ہوا تھا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابلیس کا گناہ فقط تکبر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تکبر کا حاصل مایوسی ہے۔ جب ابلیس اس بات پر مصر ہوا کہ وہ مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ تکبر کی چوٹی پر تھا، لیکن جب تکبر ناکامی سے دوچار ہوا تو ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا۔ حضرت آدم بھی ناکام ہوئے، وہ بھی جنت سے نکالے گئے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ یہی تو ساری بات ہے شاہد۔ ابلیس نے دعویٰ کر رکھا ہے، میں تیری مخلوق کو تیری رحمت سے مایوس کروں گا۔ نا امید مایوس لوگ میرے گروہ میں داخل ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں کا اغوا ممکن نہیں۔ وہ کنویں میں لٹکائے جائیں، آگ پر جلائے جائیں، صلیب پر لٹکیں، لیکن وہ مایوس نہیں ہوں گے۔
وہ کچھ دیر ہنستا رہا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ پھر وہ تان بھری آواز میں بولا، اسی لیے میں آپ کو منع کرتا تھا کہ درس لینے نہ جایا کریں، لیکن آپ کو اپنے وقت کا کوئی بہتر مصرف نہیں سوجھا۔ اب آپ کی شخصیت ایسی ہو گئی ہے جیسے کسی مولوی نے دوپٹہ اوڑھ رکھا ہو۔ آپ وہاں موجود تھیں جب ابلیس اور اللہ کے درمیان امید پر ڈائیلاگ ہوا۔ پہلے آپ نے فلسفہ پڑھا، اب دینی رسائل اور ان ہفتہ وار درسی لیکچروں نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے میں بھی تکلیف کے وقت اللہ کو پکارا کرتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ میرے فیصلوں نے مجھے کامیاب بنایا اور میرے ہی فیصلوں نے مجھے ناکام کر دیا۔ اس میں کسی سپر نیچرل فیکٹر کو دخل نہیں۔ جو لوگ اولاد کے لیے اور اپنے لیے درست فیصلے کرتے ہیں، انہیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ میں نے ضرور کہیں کوئی بڑی غلطی کی ہے، جس طرح کچھ احمق اچھی تعلیم دیے بغیر اولاد کو معاشرے میں چھوڑ کر پچھتاتے ہیں، ایسے ہی کہیں میں نے کچھ کیا، کوئی غلط فیصلہ، کوئی ناکام پلاننگ۔ اگر آپ اس انا کا پیچھا چھوڑ دیں تو شاید باجی نے کن مصیبتوں سے اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنایا، 4 سال سے بیکار بیٹھے ہیں۔ اسلم اور سلیم کبھی تو سوچ لیا کریں، انسانی تجویز کے علاوہ کوئی اور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں انسانی تجویز اچانک کیوں فیل ہو جاتی ہے؟ شاہد سوچا کریں، غور کیا کریں۔ واہ جی واہ، یعنی تم اتنی احمق ہو کہ اپنے خدا کو اب بے انصاف بنانے پر تلی ہو؟ یعنی تمہارے رب کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ اتنی کڑی محنت کا کچھ اجر بھی ہونا چاہیے؟ ہم سرمایہ دار ہی تمہارے رب سے بہتر ہیں، جو محض اس کے حکم کو سن کر پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دیتے ہیں۔ پہلے حکم سن کر ایسے کرتے تھے، اب ہیومن رائٹ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جمیلہ خاموش ہو گئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہی شاہد سے بحث کر کے یہ کفر کے کلمے کہلوا رہی ہے۔ جی ہی جی میں معافیاں مانگتی وہ غسل خانے کی جانب چلی گئی۔ آنسو جو اس کی آنکھوں سے نکلے سنگ مرمر کے فرش پر گرتے گئے۔ لاکر دونوں کی خاموشی سے ایک عرصے تک بند رہا۔ پھر اچانک ایک واقعہ رونما ہوا۔ ایک ملٹی نیشنل فرم کے مالک نجم رضوان کے گھر ایک دعوت پر جانا پڑا۔ نجم اس قدر امیر تھا کہ اسے کسی حجاب کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اس کی تمام اچھے اور بری عادتیں اب اس کے سامنے تھیں۔ وہ اپنی کمینگی، ہرزہ گوئی، جھوٹ اور بے پر کی داستانیں سنا سنا کر لوگوں کو حیران کرتا رہتا تھا۔ اس کی دولت نے اسے لائسنس دے رکھا تھا کہ وہ جنسی لطیفوں سے لے کر ٹیکس کی چوری کے قصے تک محفلوں میں بڑے تکبر سے سنائے۔ اس دعوت کے بعد مشہور و معروف گلوکار فقیر حسین کا گانا تھا۔ اس گائک کی شہرت ملک اور بیرون ملک جنگل کی آگ بن کر پھیل رہی تھی۔ امریکہ، یورپ، انگلستان، دوحہ، شارجہ، دبئی، کون سا ملک تھا جو اس نے اپنی آواز کے جادو سے فتح نہ کیا؟ وہ ہر قسم کی موسیقی پر حاوی تھا۔ اس کی مانگ کا یہ عالم تھا کہ اس سے تاریخ لینے کے لیے کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا۔ اس کا سودائی سا مینیجر اب 3 لاکھ روپے فی فنکشن وصول کرنے لگا تھا۔ پھر فقیر حسین فنکشن کے دوران کسی کی فرمائش قبول نہ کرتا۔ فنکشن کرانے والوں کو حکم ملتا کہ فقیر حسین کے لیے دیسی گھی میں کھانا پکوایا جائے، کیونکہ وہ اپنے گلے کے معاملے میں بڑا محتاط تھا۔ اگر حاضرین ذرا بھی غیر سنجیدہ ہو کر بھنگڑا ڈالنے لگتے یا آپس میں باتیں کرتے تو فقیر حسین فوراً اٹھ کر چلا جاتا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے اور اس کی نازک مزاجی کو فخر سے آپس میں بیان کرتے۔ امیر لوگوں کا خیال تھا کہ اس بت کے پیچھے بھاگنے میں کوئی قباحت ہے، نہ کمتری، بلکہ الٹا ان کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ وہ فن کے بے حد شدائی ہیں، جس کے درپردہ یہ معنی ٹھہرے کہ انہیں قلبی طور پر روپے پیسے کی ہرگز پرواہ نہیں۔ شاہد اپنے کاروبار کی ناکامی کے باعث کسی بھی فنکشن میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ جس وقت جمیلہ کے ساتھ وہ بہت لیٹ شامیانے تلے پہنچا، سارا پنڈال رنگ برنگی بتیوں اور شہر کے VIP حضرات سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ گو اس کی ناکامیوں کی داستانیں پھیل چکی تھیں۔ پھر بھی اقلیم دولت کے اس سردار کے لیے لوگوں نے راستہ چھوڑا اور دونوں عین سامنے والے صوفے پر جا پہنچے۔ نجم رضوان نے پروگرام میں کچھ تبدیلی کر دی تھی۔ پہلے دور میں ہلکی پھلکی موسیقی اور کافیاں، پھر رات کا کھانا اور اس کے بعد کلاسیکی موسیقی کی محفل برپا ہونی تھی۔ فقیر حسین کندھے پر پشمینے کی چادر بے پرواہی سے لٹکائے تان پورے کے سروں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ باقی سازندے بھی نظریں ملانے اور سروں کے تال میل ملانے کی فکر میں تھے۔ اچانک فقیر حسین کی نظر جمیلہ پر پڑ گئی۔ دبلا پتلا لمبا سا سانولا فقیر حسین
اپنی نشست سے کسی راہب کے وقار کا مجسمہ سا اٹھا۔ اس نے بڑے محتم انداز میں ہاتھ جوڑے، نظریں گرائیں اور بلند آواز میں کہا، اجازت ہے بی بی جی۔ جمیلہ نے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ہاتھ جواباً جوڑے اور خوش ہو کر کہا، جی اجازت ہے۔ کنسرٹ شروع ہو گیا۔ شاہد نے آواز گرا کر جمیلہ سے پوچھا، تم فقیر حسین کو جانتی ہو؟ جمیلہ نے خسر پسر میں کہا، شاید اسے غلطی لگی ہے، ورنہ اتنے بڑے فنکار کو جاننے کا میں تو دعویٰ نہیں کر سکتی۔ پنڈال میں تجسس اور سکینڈل کی ہوا چلنے لگی۔ اب کچھ فقرے دولت مند جمیلہ اور شاہد سے از سر نو بات کرنے کے شوق میں کھسکنے لگے۔ شاہد کی ناکامیاں اسے بارڈر لائن پر گھسیٹ لائی تھیں۔ وہ وقت دور نہیں تھا جب فیشنیبل وی آئی پی طبقہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا، لیکن ایک اجازت ہے تجسس کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ انٹرول تک لوگ مسٹر اینڈ مسز شاہد کے گرد گھیرا ڈال کر ان سے فقیر حسین دی گریٹ لیجنڈ کے بارے میں ذاتی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ شاہد کے تیز دماغ نے بھی ایک خوبصورت کہانی گھڑ لی۔ وہ سب کو بتانے لگا،